السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ کے فضل و کرم سے ہماری سورہ المائدہ بالکل مکمل ہو گئی اور آج سے ہماری ایک نئی صورت شروع ہونے والی ہے، سورہ الانعام۔ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ اللہ نے ایک صورت ہماری اور مکمل کروا دی۔ اب وہ صورت سورہ المائدہ جو کمپلیٹ ہوئی ہے، تو اس سے متعلق 3 سوالات میں آپ لوگوں سے کرتا ہوں، آپ کو جوابات کومنٹ میں دینا ہے اور کسی کے جواب دیکھ کر نہیں دینا، بلکہ خود سے سوچنا ہے اس کا جواب کیا ہو سکتا ہے اور کومنٹ میں جا کے کومنٹ کرنا ہے۔ پہلا سوال سورہ المائدہ کا المائدہ نام کیوں ہے اور المائدہ کی معنی کیا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا سوال کہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو عقیدہ عیسائی رکھتے ہیں اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا، ٹھیک ہے۔ اور تیسرا سوال کہ یہ صورت سورہ المائدہ مکی تھی یا مدنی تھی، ٹھیک ہے۔ ان 3 سوالوں کے جوابات آپ کو کومنٹ باکس میں دینا ہے۔ چلیے سورہ الانعام ہم لوگ شروع کر رہے ہیں۔ یہ صورت مدنی ہے اور اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کے جو غلط عقائد تھے، جانوروں کے سلسلے میں مشرکانہ خیالات تھے، ان کی تردید کی ہے اور بھی بہت ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان فرمائی ہیں۔ بعض صحابہ اکرام یہ کہتے ہیں کہ یہ صورت مکی ہے، مکے میں نازل ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ صورت پوری کی پوری نازل ہوئی کچھ آیتوں کو چھوڑ کر، اور جب یہ صورت حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان سے لے کے آ رہے تھے تو 70,000 فرشتوں نے تسبیح پڑھتے ہوئے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو رخصت کیا۔ تو اس صورت کے اندر ایمانیات پر، توحید پر اور غلط چیزوں پر جو مشرکین کیا کرتے تھے، جانوروں کے بارے میں غلط عقیدے، طرح طرح کی غلط سوچیں، ان کی تردید کی ہے، اور ایمان اور توحید کو اللہ تعالیٰ نے بہت زبردست طریقے سے بیان کیا ہے۔ چلیے سورت کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا اور تاریکیاں اور روشنی رکھی۔ اللہ تعالیٰ نے تمام تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ جس اللہ نے آسمان اور زمین کو بنایا۔ سوچ کر دیکھو آسمان کتنا بڑا ہے، کوئی پلر نہیں ہے آسمان کے بیچ میں، ایک 4 دیواری کھڑی کرنے میں کتنی محنت لگتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بغیر پلر کے اس آسمان کو سادھ رکھا ہے۔ زمین کو آپ دیکھو کیا خوبصورت اللہ نے زمین بنائی۔ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورِ، اور تاریکیاں اور روشنی اللہ تعالیٰ نے بنائی۔ تاریکی رات رکھی، پھر دن رکھا، ہے نا۔ آگے دیکھیں، ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ، پھر بھی کفر کرنے والے دوسروں کو اپنے رب کا ہمسر ٹھہراتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ کی اتنی قدرت کی نشانیاں، قدم قدم پر اللہ کی قدرت کی نشانیاں، خود انسان کی باڈی میں اتنی قدرت کی نشانیاں، اس کے باوجود بھی یہ اللہ کا انکار کرنے والوں اور اللہ کے ساتھ شریک کرنے والوں کو کیا ہو گیا ہے کہ دوسروں کو اللہ خدا کے برابر یہ لوگ ٹھہراتے ہیں۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں للہ، اللہ ہی کے لیے ہے۔ الذی، جس نے خلق السماواتی، خلقہ پیدا کیا، بنایا، سماواتی آسمان کو، والارض اور زمین کو، وجعل الظلمات اور بنایا تاریکیوں کو، والنور اور روشنی کو، ثم الذین پھر کیا ہو گیا ہے کہ الذین کفروا کافروں کو، بربہم کہ وہ اپنے رب کے ساتھ، یعدلون دوسروں کو ہمسر ٹھہراتے ہیں، دوسروں کو خدا کے برابر قرار دیتے ہیں۔ هو الذی خلقکم من طین ثم قضى اجلا، وہی ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر موت کا ایک وقت مقرر کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا ہے، کھنکتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا ہے، اور جگہ جگہ کی مٹیوں سے پیدا کیا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کوئی گورا ہوتا ہے، کوئی کالا ہوتا ہے۔ اچھا، مٹی سے تو ہم پیدا نہیں ہو رہے۔ حضرت آدم علیہ السلام جو تھے نا، وہ مٹی سے پیدا ہوئے، اور حضرت حوا کو حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا۔ تو ہمارے جو بابا آدم ہیں وہ مٹی سے پیدا ہوا، اس کے بعد پھر انسانی نسل کو چلنے کا ایک جو سلسلہ شروع ہوا، تو اس بنیاد کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے
کہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر ایک وقت تمہاری موت کا مقرر کر دیا، ہم کب اس دنیا سے جائیں گے ہمیں نہیں پتہ، اللہ جانتا ہے۔ وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ ثُمَّ أَنتُمْ تَمْتَرُونَ، اور اللہ کے پاس ہر چیز کے لیے ایک مدت مقرر ہے، اللہ ہی کے پاس ہے، اللہ ہی کو پتہ ہے کہ ہمیں اس دنیا سے کب جانا ہے اور قبر میں کتنے سال رہ کے پھر قیامت کب قائم ہوگی۔ ایک زندگی تو یہ ہے جو ختم ہو جائے گی، ایک زندگی وہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ ثم انتم تمترون، پھر بھی تم شک کرتے ہو، تمہیں اپنی موت کا وقت پتہ نہیں ہے، اگلے 1 گھنٹے بعد تم زندہ رہو گے کہ نہیں رہو گے، تمہیں اپنے بارے میں پتہ نہیں ہے، پھر بھی تم شک کرتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے هو الذی، وہی اللہ ہے، خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، من طین، مٹی سے، ثم قضا، پھر اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا، اجلا، موت کا وقت، واجل، اور موت کا وقت، مسمن، طے شدہ ہے، عندہ، اللہ کے پاس، ثم انتم، پھر تم، تمترون، شک کرتے ہو۔ آگے دیکھیے، وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، وہی خدا ہے آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی، یعلم سرکم وجہرکم ویعلم ما تکسبون، وہ تمہاری چھپی ہوئی باتوں سے بھی واقف ہے اور ظاہر کی ہوئی باتوں سے بھی واقف ہے، اور جو کچھ تم عمل کرتے ہو اسے بھی اللہ جانتا ہے، اللہ کو سب پتہ ہے، اس سے کچھ چھپا نہیں ہے۔ وَهُوَ اللَّهُ، اور وہی اللہ ہے، فی السماواتی، جو آسمانوں میں بھی ہے، وفی الارض، اور زمین میں بھی ہے، یعلم، وہ جانتا ہے، سرکم، تمہاری چھپی ہوئی باتوں کو بھی، وجہرکم، اور تمہاری ظاہری باتوں کو بھی، ویعلم، اور وہ جانتا ہے، ما، جو کچھ، تکسبون، تم کرتے ہو، وما تأتیہم من آیت من آیات ربہم الا کانوا عنہا معرضین، اور ان مشرکین کے پاس ان کے رب کی دلیلوں میں سے کوئی بھی دلیل آتی ہے تو وہ اس سے بے رخی ہی برتتے ہیں۔ یعنی مشرکین کا کام کیا ہے کہ اللہ کے معجزات کو دیکھ رہے ہیں، اللہ کی قدرت کی نشانیوں کو دیکھ رہے ہیں، پیغمبر کے معجزات کو، قرآن مجید کو نازل ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں، چاند کے 2 ٹکڑے ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں، لیکن جادو کہہ کے اور کسی نہ کسی طریقے سے ریجیکٹ کر رہے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے وما تأتیہم، اور کوئی بھی نشانی، تأتیہم، ان کے پاس، مشرکین کے پاس آتی ہے، من آیاتی، کوئی بھی نشانی، آیاتی ربہم، ان کے رب کی نشانیوں میں سے، الا کانوا، مگر یہ لوگ، عنہا، اس سے، معرضین، بے رخی ہی برتتے ہیں، قبول نہیں کرتے، ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ آگے دیکھیے، فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم انباء ما كانوا به يستهزئون، چنانچہ حق ان کے پاس آ چکا ہے، اس کے باوجود انہوں نے اسے جھٹلا دیا ہے، تو عن قریب جس بات کا وہ مذاق اڑا رہے ہیں ان کے سامنے اس کی حقیقت آ جائے گی۔ یہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں، کوئی بات نہیں، دنیا تو چھوٹے سے ٹائم کے لیے ملی ہے نا، 50 سال، 60 سال، 70 سال، یہ دنیا ختم ہو جائے گی، اور پھر جب آخرت میں جب یہ دیکھیں گے نا اپنی آنکھوں سے، تب ان کو پتہ چلے گا کہ ارے جس چیز کو یہ جھٹلاتے تھے، جس چیز کا یہ مذاق اڑاتے تھے، وہ تو سچ میں ہمارے سامنے ہے۔ فقد کذبوا، تو یہ لوگ، ان لوگوں نے جھٹلا دیا، بالحق، حق کو، لما، جب، جاءہم، وہ حق ان کے پاس آ گیا، فسوف، تو عن قریب، یاتیہم، ان کے پاس آ جائے گی، انباء، وہ باتیں، ما کانوا، جس کو یہ لوگ، یستہزئون، جھٹلاتے تھے اور اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ الم یروا کم اہلکنا من قبلہم من قرن مکناہم فی الارض ما لم نمکن لکم وارسلنا السماء علیہم مدرارا، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی نسلوں کو ہلاک کر دیا ہے، ان سے پہلے ہم کتنی نسلوں کو ہلاک کر چکے ہیں، جن کو ہم نے زمین میں تم سے بڑھ کر طاقت دی تھی، اور اس طرح کہ ہم نے ان پر مسلسل بارش برسائی، اور وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ، اور ان کے نیچے سے نہروں کو بہایا، پھر ہم نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک کر دیا، وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ، اور ان کے بعد ایک دوسری قوم کو پیدا فرما دیا۔
پہلے بہت طاقتور قومیں گزری ہیں، قوم سمود، قوم عاد، ہے نا. میں تو وہاں گیا ہوں نا. حضرت صالح علیہ السلام کے وقت میں جو قوم تھی، اور قوم عاد، قوم سمود، جو پہلے جو بڑے بڑے پہاڑوں کو تراش کے جو ہے نا وہ گھر ور بنایا کرتے تھے اور اس میں رہتے تھے، ایسے طاقتور لوگ تھے. میں تو وہاں گیا ہوں سعودی میں، تو ان جگہوں کو میں نے دیکھا ہے. ایسے زبردست پہاڑوں کو کاٹ کے انہوں نے وہ مکانات بنایا کرتے تھے. العلا نام کی جگہ ہے. آپ کبھی عمرے پہ جائیں نا، تو عمرے پہ جب جائیں اور اللہ نے آپ کو اگر بجٹ وغیرہ ہے وہ آپ کا، تو العلا جگہ کو دیکھ کر آئیے گا. وہیں پر عذاب آیا تھا، حالانکہ وہ ایک وزٹنگ اسپاٹ بنا دیا ہے، وہاں گھومنے پھرنے کی تفریح کا مقام بنا دیا ہے سعودی والوں نے، لیکن آپ اس کو عبرت کے لیے دیکھ کر آئیے گا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنی طاقتور قومیں گزری ہیں پہلے. تو اللہ فرما رہا ہے تم پدی نہ پدی کے شوربے. مشرکین مکہ کو اللہ فرما رہا ہے، اور یہ جو ان معجزات کو دیکھ کر پیغمبر کو برا بلا کہتے ہیں، پیغمبر کو جھٹلاتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں اور حق کو قبول نہیں کرتے، تو اللہ فرما رہا ہے تم پدی نہ پدی کے شوربے. تم سے پہلے کتنی قومیں گزری ہیں، لیکن جب انہوں نے نافرمانی کی تو اللہ نے ان کو مہلت دی. اللہ کا قانون اور اللہ کا اصول یہ ہے کہ اللہ خوب مہلت دیتا ہے. اتنی مہلت دیتا ہے کہ تم بالکل انتہا پر پہنچ جاؤ، اور انتہا پر جب وہ پہنچ جاتے ہیں دنیا کے اعتبار سے بھی، کامیابی کے اعتبار سے، اور اپنی ہٹ درمی اور نالائقی کے اعتبار سے، جب وہ بالکل ہائی لیول پر پہنچ جاتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان کو ختم کر دیتا ہے، دوسری قوم کو لے آتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں مشرکین مکہ تو نہیں لے کر آئے ایمان، لیکن ان کی اولاد میں سے کتنے لوگ لے کر آئے. صحابہ کرام کہاں سے آئے؟ وہی تو تھے نا، مکے کے لوگوں میں سے ان کی آل اولاد، انہی کی اولاد میں سے سب یہ تھے، ہے نا. چلیے، علم کیا یرو، کیا انہوں نے نہیں دیکھا، کم اہلکنا، کتنی ایسی قومیں ہیں ہم نے ہلاک کر دیا، من قبلہم، ان سے پہلے، من قرن یعنی کتنی قومیں ایسی گزری ہیں کہ ہم نے ان کو ہلاک کر دیا. مکناہم، ہم نے ان کو طاقت دی تھی، فی الارض، زمین میں، معلم، اتنی طاقت، نمکن لکم، جتنی تمہیں بھی نہیں دی، وارسلنا السما، اور ہم نے برسایا السما، آسمان سے، علیہم مدرارا، علیہم، ان کے اوپر، مدرارا، خوب بارش برسائی، وجعلنا، اور ہم نے نہروں کو جاری کر دیا، تجری، جو بہتی تھیں، من تحتہم، ان کے نیچے سے، فاہلکناہم، پھر ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، بذنوبہم، ان کے گناہوں کی وجہ سے، وانشانا، اور ہم نے پیدا کیا، من بعدہم، ان کے بعد، قرنن آخرین، دوسرے لوگوں کو، دوسرے ایسے لوگوں کو پیدا کر دیا. تو میرے عزیز بھائیوں، اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے. اگر ہم نافرمانی کرنے لگیں تو اللہ کو بالکل ضرورت نہیں. اللہ دوسروں کو ہماری جگہ پہ لا کے کھڑا کر دے گا، وہ دین کا کام کریں گے. وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ. اگر ہم آپ پر کاغذ میں لکھی ہوئی کوئی تحریر بھی اتار دیں اور وہ اسے اپنے ہاتھوں سے چھو لے، تب بھی کفر کرنے والے کہیں گے یہ کھلے ہوئے جادو کے سوا کچھ نہیں. چاند کے 2 ٹکڑے حضور نے کر کے دکھا دیے، اور معراج کے سفر سے جب واپس آئے حضور تو انہوں نے جھٹلایا، باتیں بنانے لگے، تو حضور نے تمام نشانیاں بھی بتا دیں کہ دیکھو بیت المقدس میں، فلسطین میں کیا کیا ہے، اور وہ ایک قافلہ واپس سب حضور نے بتا دیا، ساری نشانیاں بتا دیں. لیکن پھر بھی کوئی جادو کہتا تھا، کوئی کہتا تھا اچھا وہ فرشتے ہمیں دکھتے کیوں نہیں ہیں، ہے نا، کوئی کہتا تھا یہ ہمارا مطالبہ پورا کرو. کبھی کبھی مطالبے پورے ہو بھی جاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، تو حضور کو افسوس اور غم ہوتا تھا کہ بتائیے سب کچھ تو ان کے سامنے ہے، پھر یہ کیوں نہیں ایمان لے کر آ رہے ہیں. جیسے ایک باپ کوڑتا ہے نا اپنے بچے کو غلط راستے پر جاتا ہوا دیکھ کر، ایسے ہی حضور کوڑا کرتے تھے. حضور کو غم ہوتا تھا کہ ایمان کیوں نہیں لے کے آ رہے ہیں، کیونکہ حضور تو تمام باپوں سے زیادہ محبت کرنے والے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَلَوْ نَزَّلْنَا، اور اگر ہم اتار بھی دیں نا، علیکا، ان آپ پر، کتابن کوئی کاغذ، کوئی تحریر، فی قرطاسن، کوئی کاغذ میں لکھی ہوئی تحریر بھی اتار دیں، فلمسوہ، پھر یہ اس کو چھو لیں، بِأَيْدِهِمْ، اپنے ہاتھوں سے، لقال الذین، تو کہیں گے الذین کفروا، کافر لوگ، ان ھذا، یہ نہیں ہے، الا سحر مبین، مگر کھلا ہوا جادو ہے یہ، کیونکہ ان کو حق قبول ہی نہیں کرنا. دیکھو ایک آدمی آپ سے ڈیبیٹ کر رہا ہے، اور آپ سے وہ ڈیبیٹ اس لیے کر رہا ہے کیونکہ وہ آپ کو ہرانا چاہتا ہے. وہ اس لیے ڈیبیٹ نہیں کر رہا ہے کہ وہ حق کو جاننا چاہتا ہے، وہ صحیح بات کو جاننا چاہتا ہے. وہ ڈیبیٹ اس لیے کر رہا ہے کیونکہ وہ یہ چاہتا ہے کہ آپ کو نیچے دکھائے. تو وہ کبھی بھی آپ کی صحیح بات کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا، آپ کتنی دلیلوں سے ثابت کر دو. وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ،
اور وہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا، اور وہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا۔ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ، اور اگر ہم فرشتے کو پیغمبر بناتے تو اس کو بھی انسانی شکل میں بناتے۔ اچھا آگے والی آیت پر چلا گیا میں، وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ، حالانکہ اگر ہم فرشتہ اتارتے تو قصہ ہی ختم ہو جاتا، پھر انہیں مہلت نہیں دی جاتی۔ دیکھو اللہ کا قانون یہ ہے، میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ جب قوم مطالبہ کرے کسی چیز کی تو اللہ تعالیٰ اس چیز کو کر دینا اور پھر قوم قبول نہ کرے تو پھر اللہ تعالیٰ ہلاک اور برباد کر دیتا ہے۔ جیسے اونٹنی کا مطالبہ کیا تھا صالح علیہ السلام کی قوم نے، پھر اونٹنی کا حق ادا نہیں کیا جو ذمہ داریاں دی تھیں، ایسے ہی موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے ان کے کہنے پر بہت ساری چیزیں دیں، جب انہوں نے نہیں مانی تو ان کے اوپر بھی عذاب آ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ فرشتہ کیوں نہیں نازل کیا گیا، یعنی فرشتہ انہیں کیوں نہیں دکھ رہا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ دیکھو انسان فرشتے کو دیکھ نہیں سکتا، انسان کی آنکھیں فرشتے کو نہیں دیکھ سکتی، جیسا کہ انسان کی آنکھیں ہوا کو نہیں دیکھ سکتی، محسوس کر سکتی ہیں۔ بہت ساری چیزیں آنکھوں سے ان کو نہیں دیکھا جا سکتا، کانوں سے بہت ساری چیزوں کو سنا نہیں جا سکتا، ہے نا، ایسے ہی بہت ساری چیزوں کو زبان سے بولا بھی نہیں جا سکتا۔ ہر انسان کے جو اعضاء ہیں نا، یہ جو آنکھ ناک کان ایک لمٹ میں کام کرتے ہیں۔ یہ چیٹی کی آواز کو کان سے نہیں سن سکتے آپ، ہے نا، ہوا کو آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے آپ، آنکھ کی ایک لمٹ ہے، اتنی دور تک یہ کام کرے گی بس، کان کی ایک لمٹ ہے، اتنی لمٹ پہ یہ کام کریں گے بس، زبان کی ایک لمٹ ہے۔ تو اگر فرشتہ آتا ہوا ان کو دکھے تو دکھے گا ہی نہیں، کیونکہ ان کی آنکھیں فرشتے کو نہیں دیکھ سکتی۔ اب دوسرا آپشن یہ ہے کہ وہ فرشتہ انسان کی شکل میں آئے گا، جب انسان کی شکل میں آئے گا تو جو اعتراض پیغمبر پر ہو رہا ہے وہ فرشتے کے بارے میں یہ لوگ کرنے لگیں گے، کیونکہ ان کو ماننا ہی نہیں ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے وَقَالُوا، اور یہ لوگ کہتے ہیں لولا، کیوں نہیں نازل کیا گیا علیہ، آپ پر، فلک فرشتہ، یعنی ہمیں اترتا ہوا نازل ہوتا ہوا کیوں نہیں دکھ رہا ہے۔ وَلَوْ أَنزَلْنَا، اور اگر ہم نازل کر دیں ملکن فرشتے کو، لَقُضِيَ الْأَمْرُ، تو معاملہ مکمل ہو جائے گا، ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ، پھر مہلت نہیں دی جائے گی، پھر تو عذاب آ جائے گا۔ اسی لیے دیکھ لو اللہ مہلت دے رہا ہے۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ، اور اگر ہم فرشتے کو پیغمبر بنا دیتے، جیسے یہ لوگ کہتے ہیں نا، کیونکہ مشرکین مکہ یہ بھی کہا کرتے تھے کہ ارے آپ کوئی پیغمبر کیوں بنا کے بھیجا ہے، کسی فرشتے کو پیغمبر بنا کے کیوں نہیں بھیجا؟ تو چلو کسی فرشتے کو اگر پیغمبر بنا کر بھیجتے تو فرشتے کو تم دیکھ نہیں سکتے، تو وہ انسانی شکل میں ہوتا فرشتہ، جب انسانی شکل میں ہوتا تو تم کیا کہتے؟ تو تم جو اعتراض حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کر رہے ہو یہی اعتراض پر تم اس فرشتے پر کرتے۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ، اور اگر ہم فرشتے کو پیغمبر بنا کر بھیجتے، ملکن فرشتے کو، لَجَعَلْنَاهُ، تو وہ بھی، تو ہم اس کو بناتے کیا، انسان، رجلاً، انسان کی شکل میں بناتے۔ وَلَلَبَسْنَا، اور ہم مبتلا کر دیتے، علیہم، ان کو، ما یلبسون، اسی پر، کس پر، یلبسون، جو شبہ وہ اب کر رہے ہیں، یعنی جو اعتراض وہ یہ کر رہے ہیں وہی اعتراض پھر وہ فرشتے کے بارے میں کرتے، ہے نا۔ جیسے کہ مجھ سے ایک خاتون نے پوچھا کہ آدمی اور عورت میں اللہ تعالیٰ نے آدمی کو حکمراں کیوں بنایا ہے، آدمی کو امیر کیوں بنایا ہے، عورت کو کیوں نہیں بنایا؟ میں نے کہا اگر عورت کو بنا دیتے تو پھر یہی سوال آدمی کے بارے میں ہوتا۔ تو دو میں سے کوئی ایک چیز تو فائنل کرنی پڑے گی نا، دو چیزیں تو فائنل نہیں ہو سکتی ہیں۔ اب ایک چیز کو فائنل کیوں نہیں کیا، ایک چیز کو فائنل کیوں کیا، تو بھائی دوسری چیز کو فائنل کر دے تو پہلی چیز کے بارے میں یہ سوال اٹھتا، تو سوالوں کی تو کوئی انتہا نہیں ہے۔ چلیے آگے دیکھیے، وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور آپ سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا ہے، یہ حضور کو تسلی دی جا رہی ہے، پھر مذاق اڑانے والوں کو اسی عذاب نے آ گھیرا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ کیا فرما رہے اللہ کہ جس چیز کا یہ مذاق اڑا رہے ہیں پھر آخرت میں ان کو پتہ چلے گا، بعد دفعہ دنیا میں بھی پتہ چل جائے گا۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ، پھر اور تحقیق کے مذاق اڑایا گیا ہے، برسولہم، بہت سے رسولوں کا، من قبل، آپ سے پہلے بھی، فحاق، پھر گھیر لیا، بالذین سخروا، اس چیز، ان لوگوں کا گھراؤ ہوگا کس چیز کے ذریعے،
اس چیز کے ذریعے سخروا منہم جس کا انہوں نے مذاق اڑایا. ما کانوا کن کا گھراؤ ہوگا؟ ان لوگوں کا بہ یستہزئون جو مذاق اڑاتے ہیں. تو یہاں مشرکین مکہ اور جو اسلام کو قبول نہیں کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، پیغمبر اعتراض کرتے تھے، تمام کفری اور شرکیہ چیزوں میں مبتلا تھے، طرح طرح کے مطالبات وہ لوگ کرتے تھے، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں تمام باتوں کو بیان کیا، اپنی قدرت کو بیان کیا کہ دیکھو اللہ کی قدرت کو ہی دیکھ لو. یہ آسمان کس نے بنایا، یہ زمین کس نے بنائی، تمہیں کس نے بنایا، اتنی خوبصورت آنکھیں، مرد عورت، ایک پورا سسٹم آپ دیکھ لو کیسا خوبصورت اور پیارا سسٹم ہے، ایک بھی چیز بیکار نہیں ہے. تو آل اوور جب چیزوں کو دیکھو گے آپ، اللہ کی قدرت میں غور کرو گے تو پتہ چل جائے گا کہ ہاں کوئی اس کو بنانے والا ہے. وہ کون ہے؟ اللہ ہے. ایک ہی ہو سکتا ہے، دو نہیں ہو سکتے وہ. تو مجھے امید ہے آج کا رکوع آپ کو اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا. اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.